آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم فإن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتهم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا، ولهم من يمشوا والحالة هذه ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں صلاۃ الخوف کا بیان فرماتے ہیں. جیسا کہ ہم سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک تو ہے صلاۃ الحضر یعنی مقیم کی نماز، جیسے الحمدللہ آپ ہم سب پڑھتے ہیں اور اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے. تو اور ایک ہے صلاۃ السفر. صلاۃ السفر میں اللہ نے جو رعایت دی وہ یہ ہے کہ جو رباعی صلاتیں ہیں یعنی جن کی 4 رکعتیں ہیں تو وہ ہو جائیں گی 2 رکعتیں. 2 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دی. جیسے ظہر کی نماز ہے 4 رکعت تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے. عصر ہے، عشاء ہے. باقی مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی جائے گی کیونکہ اس کی تقسیم جو ہے وہ 1.5 ہوتی. یا اگر صرف 2 رکعتوں کا حکم ہوتا تو پھر 1 علیحدہ رکعت رہتی. اللہ کی اسی میں حکمت تھی کہ مغرب کو اپنے اصلی حالت میں سفر میں بھی وہی 3 رکعت، اور اس کے بعد جو ہے فجر کو بھی اللہ نے اسی اصلی حالت پہ رکھا کہ سفر میں بھی 2 اور حضر میں بھی 2 رکعت. اب باقی مسئلے آپ الحمدللہ پڑھ چکے کہ 48 میل کا سفر ہوگا تب ہم قصر پڑھیں گے. 48 میل سے کب کا سفر ہے تو اس میں قصر نہیں پڑھی جاتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک 7 میل سے بھی قول موجود ہیں کہ سفر شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مقام پہ پہنچو، اگر تمہاری نیت وہاں 15 دن ٹھہرنے کی ہے اور تم نے 15 دن کی نیت کر لی تو اب نمازیں پوری پڑھو گے، اب تم قصر نہیں کرو گے، گویا اب تم مقیم کے حکم میں آ گئے. اگر کسی بلد میں تم گئے اور تمہاری نیت وہاں 15 دن قیام کی نہیں تھی تو اب تم قصر پڑھو گے. لیکن رہتے رہتے تیاری کر رہے ہیں پھر رک گیا، تیاری کر رہا ہے پھر رک گیا، تیاری کی پھر رک گیا، چاہے 15 کے بجائے 20 دن 25 30 دن بھی ہو جائیں لیکن نماز قصر پڑھے. اور یہ بھی مسئلہ الحمدللہ بیان ہو گیا کہ اگر امام مقیم ہے تو ہم نماز پوری پڑھیں گے کیونکہ ہماری نماز امام کے تابع ہے.
اگر امام مسافر ہے اور ہم مسافر ہیں تو پھر نماز سفر والی پڑھیں گے، یعنی 4 کے بجائے ہم 2 رکعتیں پڑھیں۔ جہاں تک سنت اور نفل کا تعلق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں، اور ہم کوئی مسافر اگر نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے پاس موقع ہے پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس کو اللہ اجر دیں گے، لیکن اگر نہ پڑھے تو اس پر کوئی گناہ یا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ سفر میں سنتیں ادا کرنا چاہیں تو سنتیں پوری ہوں گی، سنتوں میں قصر نہیں ہوگی۔ قصر جو ہے صرف فرض نمازوں میں ہے، کسی سنت میں قصر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر جو ہیں وہ بھی واجب ہیں، وہ بھی جیسے فرض نہیں چھوڑتے اسی طرح وہ واجب بھی نہیں چھوڑتے۔ فرماتے ہیں کہ سفر ہو یا حضر، وطر کی نماز جو ہے وہ ہر صورت میں پڑھنی ہوتی۔ باقی ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہے، لہذا اگر وہ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ سنت اور نفل کا مواخذہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے معافی عطا فرما دی۔ یہ سارے اقوال اور ساری بحث اور سب کے اس پہ دلائل اور احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب الحمدللہ ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کو احتیاطاً میں نے دہرا دیا تاکہ پھر ہمارے ذہن میں بات تازہ ہو جائے۔ اب جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ بھی خلاصہ اس کا ہم پڑھ چکے تھے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ پہلی آیت میں جو خوف کا لفظ ہے وہ تو خرج مخرج الغالب، وہ تو بغیر غرب یعنی ایسے ذکر آ گیا، ورنہ خوف نہ بھی ہو سفر میں قصر ہو۔ اب مسئلہ ہے خالص خوف کا، کہ اگر ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہمیں خوف ہے، کیا معنی لڑائی ہے، دشمن مقابلے پر ہے اور کسی وقت بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے، دشمن کا کوئی اعتبار نہیں، تو اس صلاۃ الخوف میں کیا ہوگا؟ تو اس میں اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث کی روشنی سے اس کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ تو ایک ایک رکعت بھی ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہے، اور نماز بہرحال کسی حال میں، چاہے آدمی حضر میں ہے، چاہے آدمی سفر میں ہے، چاہے آدمی حالت خوف میں ہے، چاہے آدمی اللہ معاف فرمائے قید میں ہے، سجن میں ہے، کسی حال میں ہے، نماز معاف نہیں ہوگی، نماز ہر شکل میں ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، انسان ہے سو گیا، غافل ہو گیا، نیند بھی کھلی، تو پھر بھی جب اٹھے تو فوراً نماز جو ہے قضا کرے، کیونکہ نماز جو ہے یہ اہم العبادات میں سے ہے، اور نماز جو ہے الفرق بین المؤمن والکافر، مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی چیز نماز ہے، یعنی نمازی ہے تو مومن ہے۔ جیسے کہ قرآن کی صریح آیات موجود ہیں کہ جب قیامت میں جہنمیوں کو نارے جہنم کی طرف اللہ کے فرشتے ان کو مار مار کے لے جا رہے ہوں گے تو ان سے کچھ ملائکہ سوال کریں گے، یا کچھ لوگ جو وہاں ہوں گے وہ سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں آج آگ کی طرف لے کے جا رہی ہے، کیا وجہ کیا بنی؟ جیسے آپ دیکھیں نا کسی مجرم کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں نا بھی کیا وجہ ہو گئی، کس چیز میں پکڑے گئے، کیا جرم ہے تمہارا؟ تو ان سے پوچھا جائے گا بھی تم نے کون سا جرم کیا، ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ تو وہ جہنمی بھی کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے سیدھا کہ بھی ہم کافر تھے، بلکہ پہلی بات جو کہیں گے وہ یہی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں تھے، ہم نمازی نہیں، اگر نمازی ہوتے تو پھر ہم بھی مومن ہوتے اور آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ تو لیکن پہلا لفظ جو ذکر کریں گے تو نماز کا ہوگا۔ اسی لیے بعض احادیث مبارک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن عبادات میں، چونکہ قسمیں ہیں نا دین میں، عبادات ہیں، اعتقادات ہیں، معاملات ہیں، تو عبادات میں جو سب سے پہلی چیز پوچھی جائے گی تو وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اسی طرح معاملات میں سب سے پہلے قتل کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اس لیے ایک حدیث مبارک ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا
کہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز جو ہے یہ بندے کو اپنے اللہ سے ملانے والی ہے. جب یہ ملانے والی چیز ہی نہ رہے تو اللہ کی رحمت سے آدمی کا تعلق ہی ختم ہو گیا، اور جب اللہ سے بندے کا تعلق نہ رہے تو پھر ہلاکت اور بربادی کے سوا کیا ملتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر حالت حرب میں ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے فرمایا کہ خوف کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے. مثلا آدمی ایسی جگہ ہے کہ جنگل کے درندوں کا خوف ہے، ایسی جگہ ہے کہ سانپوں کا خوف ہے، ایسی جگہ ہے کہ جنگ تو نہیں ہو رہی لیکن دشمن کا خوف ہے، یا واقعتاً آدمی حرب میں ہے، لڑائی میں ہے، جنگ میں ہے، جہاد میں ہے اور اس میں بے حد خوف ہے. اب تو خیر جنگ کے طریقے بھی بدل گئے اور جنگ کے ذرائع بھی بدل گئے. پہلے زمانے میں تو آمنے سامنے مقابلے ہوتے تھے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تو اب جو ہے نماز کی کیا حالت ہوگی، تو اس کو اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی جنگ کے اندر حالات جو ہیں مختلف ہوتے ہیں. کبھی ایسے حالات ہیں کہ آدمی کھڑے ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتا. اچھا، کبھی نمازوں کا بھی فرق ہے کہ بھئی کیا فجر کی نماز ہے یا مغرب کی ہے، یا عشاء کی ہے یا ظہر کی ہے یا عصر کی. اچھا، کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، اور کبھی دشمن ایسے طریقے سے کھڑا ہے کہ ہمارا رخ بھی تو دشمن کی طرف ہے اور کعبے کی طرف ہمارا رخ بھی نہیں ہے. اور کبھی حالت یہ ہوتی ہے کہ بالکل ہم گتھم گتھا لڑائی لڑ رہے ہیں اور گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور نماز کا وقت بھی ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ جنگ میں حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں حالات کے مطابق نماز تو نہیں چھوڑی جائے گی. لیکن جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دیں گے، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح بس سواری پہ دوڑ رہا ہے، بس اسی میں نیت کر رہے اشارے سے نماز پڑھتا رہے. بعض علماء نے فرمایا کہ لڑ رہا ہے تو اسی وقت دل میں نیت کر لے اور اسی طرح بس تھوڑا بہت جتنا کر سکتا ہے کر لے، چاہے رخ قبلے کی طرف ہے یا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن نماز ہر حال میں پڑھنی ہوگی. نماز کسی حال کے اندر جو ہے نہیں چھوڑی جاتی. نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ہر حال میں کی جاتی ہے اور نماز ادا کرنی ہوتی. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف کے اندر جو ہے وہ حالات جو ہیں مختلف ہوتے. کبھی دشمن جو ہے ٹھیک ہے، ایسے مقام پہ ہے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف، کبھی وہ ایسے حال میں ہے کہ ہمارا رخ قبلے کے خلاف ہے. کبھی نماز 4 رکعتوں والی ہے، کبھی 3 والی ہے، کبھی 2 والی ہے. اور اسی طریقے سے کبھی ایسی پوزیشن ہے کہ ہم جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کرنے کا موقع ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، یعنی آدمی لڑ رہے ہیں سارے تو جماعت کیسے کریں، تو جماعت بھی نہیں کر سکتے. بل یصلون فرادا، بلکہ اکیلے اکیلے قبلے کی طرف نماز رخ کرتے ہوئے، یا اگر قبلے کی طرف رخ نہ بھی کر سکیں دوسری طرف بھی نماز پڑھیں گے، چاہے وہ چلتے چلتے پڑھیں، چاہے وہ سواری پہ پڑھیں، چاہے گھوڑے کی پشت پہ پڑھیں، نماز ہر حال میں ادا کرنی ہوگی. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بھی ہے کہ وہ چلتے بھی رہیں، مارتے بھی رہیں، لڑتے بھی رہیں اور اشارے سے نمازیں بھی پڑھتے رہیں. اچھا، اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے حالات کیے جائیں کہ اگر جماعت کا امکان ہے تو امام جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، ایک صف آگے پیچھے کھڑی ہو جائے اور 1 رکعت پڑھ لے، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ صف چلی جائے، ان کے بجائے دوسری صف آ جائے، وہ امام اور وہ دشمن کے مقابلے پہ جا کے اپنے لڑائی کریں، اور دوسری صف آگے پھر دوسری 1 رکعت پڑھے، تو امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور پڑھنے والوں کی 1 رکعت ہوگی. تو بس اسی طرح بھی نماز قبول ہے کہ دشمن کا مقابلہ بھی ہوتا رہے اور اللہ کی نماز جو ہے وہ بھی ادا ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے. آج یہی حالات ہیں کہ مثلا آپ دیکھیں بڑے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کما لیتے ہیں، لیکن نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، تو اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی. اس پیسے کے اندر آ گیا، کروڑوں آ گیا، جائے گا تو وہ بھی کروڑوں چلا جائے گا.
آ گیا ہے تو کروڑوں آ گیا اور لگ گیا تو کروڑوں لگ گیا. تو ہر حال میں پریشانی ہے، اضطراب ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں اور دروازے پہ نوکر ہیں، پہرے ہیں، مالی ہیں، کک ہیں. یعنی معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بے ملک بادشاہ ہوں، لیکن جب ان کو تھوڑا سا خرید کے پوچھو تو رو رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمیں تو نیند نہیں آتی، میں تو بڑی مصیبت میں، میں تو جناب بڑا پریشان ہوں، بس دعا کریں. میرا تو کئی دنوں سے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. وہ کہتا ہے جناب لو ہو گیا. ابھی آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ جو تھی وہ کریش ہوئی، تو اس میں ایسا ہوا ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ کئی لوگ جو ہے وہ ایسے بیٹھے بیٹھے جب سنا نا کہ مارکیٹ کریش ہو گئی ہے تو وہیں مر گئے، بیٹھے بیٹھے مر گئے، صدمے میں مر گئے. کیونکہ کسی کا 20 ملین کا نقصان ہو گیا، کسی کا 50 ملین کا، کسی کا 100 ملین کا، کسی کا 200 ملین کا. بھئی انہوں نے شیئر خریدے ہوئے تھے اور شیئر تھے 100 ملین کے اور گرے تو باقی 10 ملین نہ رہا. تو جس کو خبر ملی وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا. تو اس لیے اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ دنیا راحت و آرام نہیں پہنچاتی. لیکن جو دنیا حلال کے راستے سے آئے، حلال کے ذرائع سے آئے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ رحمت بھی ہے، دولت بھی ہے، سکون بھی ہے، نعمت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اپنے اللہ کو قرضہ دے؟ قرضہ دینا بہتر. تو قرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک رقم اس طرح دی جائے کہ پھر اس کو واپس لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک قرض کی شکل قرار دیا کہ جو تم مجھے دو گے میں بھی تو تمہیں واپس دوں گا، بلکہ میں تو ایک نہیں دوں گا، ایک کے 10 دوں گا، ایک کا 700 دوں گا، ایک کا 1,00,000 دوں گا. تو اس لیے اس کو لفظ قرض سے تشبیہ دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ قرض اگر لیا جائے تو کسی شریف انسان جو ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کسی کا قرض نہیں کھاتے، کیونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرتے، بندہ قیامت میں پکڑا جاتا ہے. تو لہذا قرض جو ہے وہ کبھی شریف آدمی نہیں کھائے گا، وہ ضرور ادا کرے گا، اس کی ذمہ داری ہوتی. اور جب قرض لینے والا جتنی بڑی پارٹی ہو تو اتنا پیسہ آپ کا محفوظ ہے، اور قرض لینے والا جب خود خدا ہو تو اس پیسے کی حفاظت کا کیا کہنا. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کی کنیت تھی ابی الدہداہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے کہ کون قرض دیتا ہے. انہوں نے کہا حضور آپ گواہ ہو جائیں اور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. تو حضور نے ہاتھ دیا، اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور دیکھیں میں وعدہ کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میرا فلاں باغ جو ہے میں نے اللہ کو قرض دے دیا. اور اس زمانے میں وہ اتنا بڑا باغ تھا کہ جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے. اس زمانے میں 600 کھجوروں کے درخت والا باغ کوئی چھوٹا موٹا باغ نہیں ہوتا تھا. یہ تو آج کل تصور بدل گئے. تو نے کہا حضور وہ میرا باغ جو ہے میں نے قرض دے دیا، میں نے اللہ کو قرض دے دیا، اس میں گھر بھی بنا ہوا ہے حضور، اور دیوار بھی بنی ہوئی ہے، اور 600 درخت بھی لگے ہوئے. حضور بڑے خوش ہوئے اور قبول فرما لیا. تو اب صحابی کا ایمان دیکھیں کہ وہ صحابی وہاں سے جب آئے تو خود اپنے باغ کی دیوار کے باہر سے کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، اپنی بیوی کو آواز دی کہ بس کپڑوں میں باہر آ جاؤ، اسی کپڑوں میں، اور کوئی چیز اندر سے نہیں اٹھانی. تو آپ باہر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا تم اندر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا میں نے تو یہ باغ اب اللہ کو دے دیا ہے تو میرا کیا حق ہے؟ اب تو مجھے اس باغ میں داخل ہونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. میں نے جب اللہ کو دے دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گواہ بنا لیا تو اب میں اس گھر میں کیسے داخل ہوں؟ تو وہ بیویاں بھی تو صحابیات تھیں، جیسے مرد صحابی تھے تو عورتیں بھی تو صحابیات تھیں. مردوں کو اگر حضور کا مقام زیارت نصیب ہوا تھا تو عورتوں کو بھی شرف بیعت نصیب ہوا تھا. تو بی بی اندر سے آئی ابی الدہداہ کی، اس نے کہا کہ مبارک ہو ابی الدہداہ. اس نے کہا کہ مبارک ہو، تم نے جو آج سودا کیا ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی چیز جو ہے وہ اللہ کو دے کے اگلے آخرت کے بینکوں میں جمع کروا دی. اس نے کہا کہ مجھے بڑا تمہارا یہ سودا خوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مبارک فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دولت حلال کے راستے سے بنائی جائے، اور جن کے گھروں میں اللہ کی نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن بھی ہے لیکن پریشانیاں ہیں. تو اس کی بھی ایک وجوہات ہوتی ہے
کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو جو بلائیں ہم پہ آنی تھی نا اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ ان کی پڑھنے کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی، پڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ رکی ہوئی ہوتی۔ اسی لیے جیسے کہ مثال سمجھانے کے لیے ایک آدمی نے لکھا ہے ایک دفعہ کا واقعہ کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، وہ کسی شہر میں مہمان تھے کسی رشتہ داروں کے ہاں، تو اسی دن ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، تو وہ بچی کو لے آئے کہ حضرت مہربانی کریں اس کی تہنیک کر دیں۔ تہنیک یہ ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی سی کھجور جو ہے وہ انگلی کو لگا لے اور وہ چٹوا دے بچی کو، تو یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ اگر کوئی اللہ والا آدمی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی عابد ہے، کوئی صالح ہے، تو اسی سے آدمی اپنے بچوں کی تہنیک کروا لے، کیونکہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے کہ ان کی تہنیک حضور نے فرمائی، کیونکہ حضور جب موجود تھے تو پھر حضرت علی سے تو حضور افضل تھے نا، ورنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کر سکتے تھے، لیکن جو مقام حضور کا ہے آخر وہ تو حضرت علی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت بھی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ آج بڑے لوگ جو ہیں وہ سنتوں کو چھوڑ کے کافروں کی رسموں میں آ گئے۔ سالگرہ منانا تو نہیں بھولتے، لیکن یہ تہنیک ہے، عقیقہ ہے، جو سنت ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ کیا عقیقہ، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کیا بلا ہوتی ہے عقیقہ اور کیا ہوتی ہے وہ تہنیک، کیا چیز ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو چونکہ دین سے اتنا واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو اس بچی کو لائے تو اس بزرگ نے وہ کھجور پڑھ کے لگا کے تھوڑی تہنیک کر دی سنت کے مطابق۔ تو بعد میں جب بچی جوان ہوئی تو وہ کچھ بڑی تیز ترار طبیعت کی بچی پیدا ہوئی، تو ایک دفعہ وہ بیٹھے تھے بزرگ، تو ان کی خدمت میں ایک رشتہ دار حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ کو یاد ہوگا فلاں بچی کی آپ نے تہنیک کی تھی، فرمایا یاد تو نہیں ہے بھائی، ہوگی۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو آپ اللہ والے بھی ہیں لیکن وہ تو بچی اچھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بھی شکر کرو، پتہ نہیں وہ تہنیک نہ ہوتی تو وہ کیا کرتی، تم یہ بھی شکر کرو کہ اتنا بھی اس کو اللہ نے پتہ نہیں اسی وجہ سے روکا ہوا ہو۔ اس لیے کبھی تم یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم نمازی ہیں تو مصیبت کیوں آ گئی، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بیماریاں اور پریشانیاں کیوں آ گئیں۔ کبھی تو اللہ تمہارے درجے بلند کرنے کے لیے پریشانیاں ڈال دیتے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور چھوٹی موٹی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں، کیونکہ جب اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں، اور اللہ فرماتے ہیں تم مجھے اگر مجلس میں یاد کرو گے تو میں تو فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں۔ تو جب اللہ کسی کو یاد فرمائے تو وہ بندہ کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص ہمارا نہیں ہوتا، کبھی ہمارے اندر یقین کی کمی ہوتی ہے، کبھی ہمارے اندر ریا آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا ذاکر ہے، بڑا عابد ہے، بڑے مراقبے کرتا ہے، تو وہ سارے ہمارے عمل جو ہے برباد ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ کے ذکر کا فائدہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو نا آپ گانا سنتے ہیں، گانے کا اثر ہوتا ہے اور قرآن کا اثر نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی، یعنی گندی چیزوں کا اثر ہو جائے، قوالیوں کے اثر ہو جائیں، گانے والوں کی آوازوں کے اثر ہو جائیں، پاپ موسیقی کا اثر ہو جائے لوگوں پر، لیکن قرآن کا اثر نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ ہاں البتہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں نا، مثلا آپ جو ہے کبھی آپ کو کوئی بلیڈ لگ جائے، کوئی چاقو لگ جائے، کٹ لگ جائے، پھر جب سپرٹ لگائیں گے تو چل جائے گا، چونکہ زخم ہے تو چلے گا نا۔ تو اگر زخم نہیں ہے تو آپ لگاتے رہیں، پتہ نہیں لگے گا آپ نے کیا لگایا، زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ تو اس وجہ سے اصل میں قرآن بھی تو تب اثر کرے نا جب اندر ہمارے دل بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات ڈاکٹر دوائیں دیتے، کہتے ہیں جی پہلے اس جگہ کو اچھی طرح دھونا، اچھی طرح صاف کرنا، سپریٹ وغیرہ سے صاف کر کے پھر دوائی لگانا، کیونکہ تم نے مٹی پر ہی لگا دی تو دوائی کیا فائدہ کرے گی؟ اگر پہلے ہی اس جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، غبار تھا، تم نے اوپر سے دوائی لگا دی، دوائی تو پہنچی نہیں، تو دوائی فائدہ کیا کرے؟ ہم بھی دراصل جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ہمارے حلقوم سے نیچے نہیں اترتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، حضور نے فرمایا صحابہ سے
کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور تم دیکھ دیکھ کے تعجب کرو اگر سنو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ نے کہا کہ تیر مارو نا طاقت سے جانور کو، تو جانور کے اندر سے ہو کے نکل جائے گا، اس میں خون کا کوئی اثر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ پورا جانور کے اندر سے گزر جاتا ہے لیکن اس کو خون لگتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ایسا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کا ذرا بھی اثر ان پہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور پاک کا ارشاد ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن صرف حلقوم تک تو ہوگا لیکن نیچے نہیں اترے گا۔ اور اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے فرمایا، آپ نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں، قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن لعنت کر رہا ہوگا؟ فرمایا ہاں قرآن پڑھے گا لعنت اللہ علی الظالمین، تو جب وہ خود ظلم کرنے والا ہے تو قرآن تو ظالموں پہ لعنت کر رہا ہے۔ قرآن پڑھے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت بھیجی ہے، تو جب وہ قرآن بھی پڑھے اور جھوٹ بھی بولے تو گویا قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے اصل ہے کیا دنیا میں؟ صرف اللہ کا ذکر۔ اگر یہ دنیا میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو پھر تو دنیا کیا؟ دنیا جیفتن۔ بعض آثار میں ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مردار جانور پڑا ہو، اور مردار جانور جیسے بدبودار اور گندا ہو جاتا ہے، دنیا کی حقیقت تو اتنی گندی ہے۔ اور ایک میں ہے کہ وہ طالبها کلاب، کہ اس دولت کو حاصل کرنے والے اس مردار جانور کو حاصل کرنے والوں کی طرح ہے کہ جیسے اس کو بھی گدھ کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، بھیڑیے جنگل کے جانور کھاتے ہیں، تو اس گندی دنیا کے حاصل کرنے والے بھی انسان نہیں ہوتے۔ انسان تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو ایک اسباب کے ذریعے میں شمار کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اسباب ہیں، بس یہ رہنے کھانے سہنے کے لیے ہے، بس ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ دے دے تو الحمدللہ، نہ دے تو الحمدللہ، زیادہ دے دے تو الحمدللہ، کم کر دے تو الحمدللہ، اصل تو ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور خدا کی شان ہے کہ یہ دولت ایسی بلا ہے کہ اس کو تم جتنا ٹھوکر مارو یہ تمہارے پیچھے آئے، اور اس کے پیچھے تم جتنا دوڑو گے یہ بدبخت اور آگے دوڑتے۔ اس کو حاصل کرنا ہو تو پھر بھی اللہ کے یقین پر اور استغنا سے حاصل کریں۔ اور سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تلاوت بھی ہے، جس میں تسبیح بھی ہے، جس میں تقدیس بھی ہے، جس میں تحمید بھی ہے، جس میں تکبیر بھی ہے، جس میں قیام بھی ہے، جس میں قعود بھی ہے، جس میں تشہد بھی ہے، جس میں تحیہ بھی ہے، جس میں میرے مدنی پاک پہ صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے، دعا بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تسلیم بھی ہے۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی نماز میں شامل نہیں؟ کہ جب آدمی نماز پڑھے گا سب سے پہلے تو بدن کو پاک کرے گا، سب سے پہلے تو کپڑوں کو پاک کرے گا، سب سے پہلے تو جگہ کو پاک دیکھے گا، اور اس کے بعد اللہ کی بندگی میں کھڑا ہوگا اللہ اکبر۔ تو اب معراج کی گھڑی ہے کہ اس کو گویا اپنے رب کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ اگر دیدار کے مقام پہ نہیں پہنچا تو رب تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ اس مقام پہ نہ پہنچے تو حضور نے فرمایا لم تکن ترا فانہ یراک، اگر تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو تمہارا مولا تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو لہذا بڑے ادب سے اور بڑے خضوع زینتکم عند کل مسجد، اس لیے حکم ہے کہ جیسے تم دوستوں کو ملنے کے لیے جاؤ یا کسی بڑے آدمی کے گھر میں جاؤ تو کیسے بنتے سنورتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، ٹوپی پہنتے ہو، کپڑے سر پہ باندھتے ہو، اور جناب تیل لگاتے ہو، خوشبوئیں لگاتے ہو، تیار ہو رہے ہوتے ہو کہ آج میں نے فلاں بڑے کی مجلس میں جانا ہے۔ تو اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے، اللہ کے دربار سے بھی کوئی بڑا دربار ہے۔ اس لیے حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نمازوں کے لیے آؤ تو پوری لباس کے ساتھ، پوری زینت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ سر سے کپڑا اتار کے پھینک دیا یا سر پہ کپڑے پہننے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ کی عادت کیوں ہو مسلمان کو؟ کیونکہ کپڑا پہننا جو ہے شاید انہوں نے یہ نہیں سنا کہ میرے مدنی نے کبھی سر ننگا کر کے بازاروں میں نہیں چلے۔ یہ تو حضور کی سنت کی مخالفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر بازار میں نہیں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر لوگوں کے سامنے نہیں آئے، الا عند حاجت، کوئی ضرورت ہو
کوئی بات ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی تیل ڈالا ہو، کوئی ڈالنا ہو، ورنہ حضور ہمیشہ سر مبارک پہ ٹوپی اور ٹوپی پر بھی پگڑی مبارک امامہ باندھتے، اور کبھی ٹوپی نہ ہو تو ایسے کپڑا رکھ کر بھی امامہ باندھ دیتے تاکہ امامے کو تیل اثر نہ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل مبارک استعمال فرماتے۔ تو پورے لباس کے ساتھ ایک حکم ہے کہ نماز کے لیے آؤ، مرد ہے تو اچھی خوشبو لگائے جو پھیلنے والی، مسجدوں میں خوشبو لگاؤ، مسجدوں میں بخور ہوں، مسجدوں میں خوشبو جلے، اور جگہ پاک صاف ہو، تیرا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ اسی لیے فقہا نے بحث کی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھ لی سر ننگے ہو کر تو نماز ہو، نے کہا ہاں نماز تو ہو جائے گی، لیکن انہوں نے فرمایا دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سر ننگا کبھی دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی بزرگوں کے سامنے جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر جاتا ہے اور خدا کے دربار میں کپڑے اتار کے پھینک دیتا ہے، ٹوپی موجود بھی ہو تو اتار کے پھینک دیتا ہے، کپڑا موجود بھی ہو تو اتار کے پھینک دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے سب سے بڑا وہ نماز ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اور اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر چیز عبادت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہر چیز کی نماز ہے۔ انہوں نے کہا بعض جانور 4 پاؤں والے ہیں، گویا وہ ہر وقت رکوع کی حالت میں ہیں، اور بعض ایسے چوپائے ہیں جو زمین پہ پڑے ہیں، گویا وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں۔ فرمایا درخت ہر وقت قیام کی حالت میں۔ انہوں نے کہا پہاڑوں پہ نظر ڈالو تو گویا تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا بندے پہ کرم ہے کہ اس نے بندے کو ایسی عبادت دی کہ جس میں قیام بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، تشہد بھی ہے۔ یعنی بندے کی عبادت، چونکہ بندہ بھی سب سے افضل، تو بندے کی عبادت بھی سب سے افضل اور سب سے جامع، کہ اللہ نے کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ تو جب اللہ نے عزت بخشی ہے تو ان کی عبادت بھی جامع بنا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو ہر بندوں کو ایک شکل دی ہے عبادت کی، لیکن بندے کے لیے نماز میں ساری کیفیتیں جمع ہو گئی۔ یعنی کبھی وہ قیام میں ہے، کبھی وہ رکوع میں ہے، کبھی وہ سجود میں ہے، کبھی وہ تشہد میں ہے، کبھی وہ کھڑا ہو رہا ہے، کبھی وہ بیٹھ رہا ہے، کبھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کبھی ہاتھ چھوڑے کھڑا ہے، کبھی تکبیر کہہ رہا ہے، کبھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کبھی تسبیح کہہ رہا ہے، کبھی تحمید کر رہا ہے، کبھی تقدیس کر رہا ہے، کبھی حضور پہ درود بھیج رہا ہے اور کبھی سلام بھیج رہا ہے۔ اور جب یہ سارا کر لے تو آخر میں پھر اپنے لیے بھیک بھی مانگ رہا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اور جو دعا اس کو یاد ہے مسنونہ معصورہ، وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر اپنے آپ پر محدود نہیں کہتا، کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جو دائیں جانب ہیں، ملک ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، سب پہ سلامتی، اور اسی طرح پھر بائیں طرف سب کے لیے سلامتی، اور اس کے بعد پھر کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، حکم ہے کہ بیٹھ کے بھی پڑھ لو۔ آدمی بیٹھ نہیں سکتا، حکم ہے کہ لیٹ کے بھی پڑھ لو۔ آدمی لیٹ بھی نہیں سکتا، بیچارہ رکوع سجود بھی نہیں کر سکتا، حکم ہے اشارے سے پڑھ لو اور تھوڑا سا جھک جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہاری عبادتوں کی کیا ضرورت، تمہارے نماز روزے کی مجھے کیا ضرورت، تم بھوکے مرو یا نہ مرو تو مجھے کیا فائدہ ہے۔ اصل بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میرا بندہ میرے احکام کی تعمیل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میرا فرما بردار ہے کہ نہ فرمان ہے، میرا مطیع ہے کہ میرا باغی ہے، میرے حکم پہ چلنے والا ہے کہ حکم توڑنے والا۔ اور دوسرا تیرا فائدہ ہے کہ تیرے بدن کی اصلاح ہے، تیرے نفس کی اصلاح ہے، تیرے روح کی اصلاح ہے، تیرے ظاہر کی اصلاح ہے، تیرے باطن کی اصلاح ہے۔ تو اصل میں تو یہ سارا فائدہ تیرے لیے ہے، نمازیں بھی تیرے فائدے کے لیے، روزے بھی تیرے نفع کے لیے، عبادات بھی تیرے نفع کے لیے، اسلام کے مطابق
جو آدمی بھی زندگی گزارے اللہ کا رحم، اللہ کے کرم سے اس سے کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آ سکتی۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ حضر میں ہیں تو پھر 4 رکعتیں، اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر 2 رکعتیں، اگر دشمن سامنے ہے تو پھر 1 رکعت بھی نماز ہو جاتی، اور دشمن سامنے ہے چلتے ہوئے بھی نماز ہو سکتی، دشمن سامنے ہے تو سواری پر بھی نماز ہو سکتی، دشمن سامنے ہے تو بس لڑتے بھی رہیں اور نیت کر رہے اور تھوڑا اشارہ کر لیں، اسی میں بھی اللہ نماز قبول فرما لے۔ اور نماز کی حالت میں اگر تم نے ہتھیار سجائے ہوئے ہیں تو ہتھیاروں کے ساتھ ہی نماز میں کھڑے ہو جاؤ، ان کے اتارنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ بھی تمہاری نماز ادا ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نماز ادا کرنے والے بنو۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نمازی بنائے اور نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی سفر میں قصر ہے اور پوری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ پاک نے جب رخصت دی ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھائے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رخصت کو آدمی قبول نہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعائے قنوت جو ہے وہ سنت ہے، اگر اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی نماز ہو جائے گی۔ عشاء کے بعد جو سنتیں ہیں اس میں تہجد کی نیت کر لے، نہیں، یہ سنتیں الگ ہیں، 2 رکعت جو سنت ہے یہ الگ ہے اور تہجد کی 8 الگ ہیں۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی، نفل پڑھ لی اور تہجد بھی اسی وقت پڑھ لے، تب بھی جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تہجد سونے کے بعد پڑھی جائے، سونے کے وقت میں پڑھی جائے، چاہے آپ سوئے ہوں یا چاہے آپ نہ سوئے۔ آدمی مہندی لگا سکتا ہے، آدمی سے مراد اگر عورت ہے تو لگا سکتی ہے، اور آدمی سے مراد اگر مرد ہے تو مرد کے لیے مہندی لگانا منع ہے، الا بعذر، اگر کوئی وجہ ہے، بیماری ہے، کوئی جلدی تکلیف ہے، کوئی پاؤں میں چھالے والے ہو گئے، ورنہ جو خوبصورتی کے لیے لگائے تو منع ہے۔ اور عورت کے لیے مہندی لگانا سنت ہے، بلکہ حضور کا حکم ہے کہ عورت کے ہاتھ ہمیشہ مہندی پہ رہے، اور علماء نے حکمت بھی لکھی ہے کیونکہ ہاتھ کا پردہ اتنا ضروری نہیں ہوتا، تو ہاتھ باہر نکلے تو اصل رنگ نظر ہی نہ آئے، اللہ نے اس پر بھی پردہ رکھا ہے گویا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بھئی یہ تو پڑھا نہیں جاتا۔ میرے والد حج کرنے آئے اور حج سے چند دن پہلے وفات ہوگی، انشاءاللہ اللہ ان کو قیامت تک حج نصیب کریں گے، لیکن تم اگر والد کا حج بدل کرانا چاہو تو کرا دو، اچھے بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ والد کے بعد ان کے لیے نیکی کرے۔ حج بدل کرا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہنا جو ہے ہاں بھائی بالکل روضہ مبارک پہ یہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اسی طرح صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے کہ جب وہ آتے تو حضور کے مزار مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ انہی الفاظ کے ساتھ پڑھتے۔ دور سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، دور سے آپ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، کیونکہ درود شریف اللہ فرشتوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور مقام پہ روضہ مبارک پہ جو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا جائے وہ تو براہ راست خطاب ہے، اس لیے ایسا لفظ کہ دور اگر اسی کو استعمال کریں تو پھر حاضر ناظر کے عقیدے کا شبہ ہو سکتا ہے اور آدمی کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے، اس لیے دور سے یہ لفظ پڑھنا منع ہے، لیکن روضہ مبارک پہ تو پڑھنا سنت ہے، کیونکہ انبیاء سب زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اور زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجات عطا فرمائیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ نے دیکھا نہیں کہ معراج میں حضور کی سب انبیاء سے ملاقات ہوئی، اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا بیت المقدس کو معراج والی رات، تو فرمایا میں ایک ٹیلے کے ساتھ گزرا، سرخ رنگ کی ریت کا ٹیلا تھا، اور وہاں مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، تو میں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی حیات میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ حیات دنیا الگ ہے، وہ حیات عالم برزخ ہے، یعنی حیات دنیا میں جزا ہے، سزا ہے، تکلیف ہے، نماز ہے، روزہ ہے،
لیکن عالم برزخ میں ان سب چیزوں سے انقطاع ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. بس اس کو سمجھا کریں. لوگوں نے بلا وجہ ضد بنا لی ہے، سر پھٹول اور لڑائیاں اور فساد اور انکار اور جھگڑے اور مناظرے. دعا کریں اللہ ہم سب کو اتفاق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ دلوں سے بغض اناد کدورتیں دور فرمائے. اب دیکھو نا، حضور نے فرمایا قبرستان پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. اب کوئی آدمی جھگڑا کرے جی وہ نہیں سنتے ہیں یا سنتے ہیں، بھئی اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہمارا کام ہے سنت پوری کرنا. اللہ چاہیں تو ان کو براہ راست سنوا دیں اور چاہیں تو ان کو سلام بطور ثواب عطا فرما دیں. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے فیصلے. ہمیں جو حکم ہے ہم نے کرنا ہے، ہمیں جو حکم ہے ہم نے تو اس کی تعمیل کرنی ہی کرنی. اب دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کا انک ترا، تم نماز ایسے پڑھو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. تو کسی نے دیکھا ہے خدا کو؟ لیکن حضور کا حکم مانا یہ ہے کہ اس مقام پہ پہنچ جاؤ، ورنہ اللہ کو تو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. کوئی طاقت ہی نہیں کسی آنکھ کی کہ خدا کو دیکھ سکے. البتہ قیامت میں تو اللہ کو ہم دیکھیں گے. یہاں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو، فرمایا کأنک، گویا کہ تم دیکھ رہے. مانا یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ تم جب دربار میں ہو اور خدا سامنے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا. دیکھا نہیں عدالت میں آدمی جاتا ہے، وکیلوں کو نہیں دیکھا گاؤن سیٹ کرتے ہیں بیچارے، پھر گردنیں جھکاتے ہیں اور میلاد اور فلاں اور فلاں اور فلاں. یعنی جو چیزیں اللہ کے آگے جھکنی ہیں وہ بندوں کے آگے جھکتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. وجہ کیا ہے؟ وہی لارڈ نکالے، وہی قانون ہے، وہی انگریزی، وہی جناب وہی کفر کا نظام ہے، وہی کفر کے مسائل ہیں، وہی قانون مرتبہ ہے، اسی کو مسلمانوں پہ لاگو کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم مسلمان بھی تو اسی پہ راضی ہیں. دیکھو نا، ہم اگر راضی نہ ہوں تو کون کوئی کر سکتا ہے؟ ہم بھی تو اسی پہ راضی ہیں نا. لاکھ ہم کہتے رہے جی قرآن اور سنت کا قانون، دعا کرو جی، بس دعا کرو جی. تم اپنے گھروں میں نافذ کر دو، خود بخود نافذ ہو جائے گا. یعنی قرآن و سنت کا قانون نافذ کرنے کا کیا منع؟ تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو. تو جب تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے حلف اٹھایا ہے وفاداری کا، تو اللہ کے وفادار بن جاؤ. اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بدن پر خود قرآن اسلام نافذ کر دو. تو آپ ایک محلے میں کریں گے، دوسرے محلے میں، شہر میں، پھر ملک میں خود بخود آئے گا. لیکن جب آپ اپنے بدن پر بھی نہیں کرتے اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو لیڈر یہ کہے نا کہ ہم اسلام لائیں گے، تو اس کے پہلے 6 فٹ کے بدن کو دیکھ لو کہ اس پر اسلام ہے. تو جو بندہ اپنے 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہ کر سکے، سمجھ لو منافق ہے، غدار ہے، کذاب ہے، دھوکے باز ہے، فاسق و فاجر ہے، فراڈی ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. یخادعون اللہ وہو خادعهم. لیکن ایسے لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، پھر خود اپنے دھوکے میں مر جاتے ہیں. اپنے دھوکے میں پھر ان سے اللہ کی قدرت جو ہے نا وہ اندرون ایسا انتقام لیتی ہے، ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. اس لیے سوال کہتے ہیں کہ اسلام، بھائی اسلام تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم اسلام نافذ نہ کرو؟ تمہارے گھر میں بیوی بچے اولادیں ہیں، ان پہ اسلام نافذ کرو. اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو. جب تمہارے گھر میں اسلام نافذ ہوگا پھر ساتھ والے گھر کا فکر کرو، پھر محلے کا فکر کرو، اور پھر شہر کا فکر کرو. لیکن جب ہم خود اسلام اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی شکل اسلام کے مطابق رکھنے پہ تیار نہیں، ہم اپنا لباس محمدی بنانے پہ تیار نہیں، ہم اپنی تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے پہ تیار نہیں، ہمارے گھروں کا ماحول تہذیب محمد مصطفیٰ کے بالکل الٹ ہے، بالکل خلاف ہے. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری کرسیاں، ہماری ڈائننگ ٹیبل، ہمارے ڈرائنگ روم، ہمارے پردے، ہمارے جناب کلین شیو کے انتظامات. ہم تو صبح اٹھ کے پہلے مدنی محمد مصطفیٰ کی بغاوت کا اعلان کرتے ہیں کہ حمام سے تب نکلیں گے جب بال ٹھیک ہو جائیں، کسی کو نظر نہ آ جائیں. کیا کہے گا یار شیو نہیں کرائی کتنے دن سے؟ یعنی ہمارے تو چہرے پر محمد مدنی کی سنت بار ہے. ہمیں تو نعوذ باللہ وہ عذاب نظر آتی ہے. ہم اس سے اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ باہر نہیں نکلتے گا. جی ٹھہرے میں تو شیو تو کر لوں، باہر کیسے جاؤں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ شیو نہ کرے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جانے کے قابل نہیں سمجھتا. تو جو آدمی حضور کے چہرے سے اتنا متنفر ہے، حضور کی داڑھی مبارک سے اتنا الرجک ہے، تو کیا خیال ہے حضور شفاعت فرمائیں گے؟ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور جی حضور بڑے رحمان رحیم. حضور تو بڑے رحمان، تو ہم بڑے نالائق جو ہیں. ہم جب باغی ہیں، باغی کو کوئی معاف نہیں کرتا، غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. دیکھو نا، گھر میں بیوی برتن توڑ دے آپ معاف کر دیں، گھر میں بیوی سے کوئی زیور بھول جائے آپ معاف کر دیں گے،
گھر میں بیوی پیسے لے گئی کہیں رکھے بھول گئے آپ معاف کر دیں. اس نے سوٹ خریدنا تھا 500 کا وہ 5000 کا لے آئی آپ 2 منٹ گرم ہوں گے معاف کر دیں. آپ ہر چیز معاف کر دیں گے. لیکن جب بیوی کسی دوسرے کے ساتھ لیٹی ہوئی ہو تو کوئی شریف معاف نہیں کر سکتا کہ اب اس نے بغاوت کی. اللہ بھی ہمارے سب گناہ معاف کر دیں گے لیکن جب ہم اس کے باغی بن جائیں اس کے مدنی کی شکل بھی ہمیں پسند نہ ہو تو پھر اللہ ہمیں کیسے معاف کر دیں. او جی اللہ بڑے غفور الرحیم. بھی اللہ تو بڑے غفور الرحیم تم کیا بلا ہوا کرو نہ. اللہ غفور الرحیم ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ تو رحمت فرماتے ہیں وہ تو کتوں کو بھی فرماتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہ کتا بندہ بن جائے گا کتے کو کتا ہی رکھے. خنزیر پہ بھی رحمت ہے. خنزیر دنیا میں زندہ کیسے رہ سکتا ہے اگر اس کی رحمت نہ ہو. پانی نہ ملے غذا نہ ملے خوراک نہ ملے. لیکن یہ تو نہیں کہ خنزیر نہیں بنے گا اور شام کو جناب جو آپ اٹھیں گے تو وہ آپ کو بڑا اچھا شریف آدمی نظر آئے گا. یہ تو نہیں ہوگا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ باغی بن جائے تو اس کو خنزیر بنا دیں. یہ ہوا ہے کہ بندہ باغی بن جائے تو اس کو بندر بنا دیں. کونو قردۃ خاسئین. اللہ نے فرمایا ذلیل بندر بن جاؤ. سب کے سب بندر بن گئے بنو اسرائیل کی قوم. اللہ میاں توبہ قبول کیسے ہوگی؟ فرمایا ایک دوسرے کو تلوار سے قتل کر دو پھر توبہ قبول کر دو. اس لیے اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اللہ سے توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو اور اپنے اپنے گھروں میں اسلام نافذ کرو. لوگوں سے مطالبے نہ کرو پہلے اپنے گھروں کو ٹھیک کرو. کہتے ہیں جی آج کل جو نکاح ہے تو لوگوں کو تو کلمہ شریف بھی نہیں آتا نماز روزہ بھی نہیں پڑھتے تو یہ نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح جس سے ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی تو اسی طرح ہوتی ہے نا. مقصد ہے کہ خامد عید کی نماز پڑھتا ہے اس نے کبھی عید ہی نہیں پڑھی ہوتی. دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں تو ہو جاتا ہے. مسلمان ہوں تو مسلمان کا مسلمان سے ہو جاتا ہے کافر کا کافر سے ہو جاتا ہے. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ مسلمان کا نکاح کس سے ہوگا؟ مسلمان سے. اور کافر سے نہیں ہو سکتا اور کافر کا کافر سے ہو جاتا ہے. تو پھر نکاح تو ہو جاتا ہے نا کسی نہ کسی شکل میں. باقی جو ہے ورنہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو آدمی ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک نماز ایک. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایک نماز جان کے چھوڑ دی کافر ہو گیا اور بیوی مسلمان ہے تو نکاح ختم ہو گیا اور آئندہ جو اولاد ہوگی وہ اولاد زنا ہوگی. اور فرمایا مر جائے تو لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین. اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. ایک نماز صرف ایک. اور ہمارے ہاں تو ایک ہی نہیں پڑھی جاتی. بس پھر خود فیصلے کرنے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن ایسے تو نہیں کہہ گیا نا. اچھا جی اگر کوئی آدمی دوران حمل طلاق دے دے تو طلاق تو بدعت ہے گناہگار ہے یعنی اس کو نہیں دینی چاہیے تھی سنت کی مخالفت کی لیکن طلاق تو ہو جائے گی. اگر ایک آدمی نے طلاق دی تھی اور وضع حمل ہو گیا اگر عدت نہیں گزری رجوع کی طلاق ہے تو رجوع کر سکتا ہے کوئی بات نہیں. اگر بے دین جوڑا ہم نے بتا دیا نا جوڑا بے دین ہے تو بس دعا کریں اللہ دیندار بنائے. اس لیے آج کل مولوی بھی سمجھدار ہیں قاضی جو ہے نا ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. وہ جب نکاح ہوتا ہے نا دونوں کو کہتے ہیں بھی پہلے ان کو کلمہ پڑھاؤ تو وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ سے. اچھا بھی اب ایمان کی شرطیں بھی اس کو پڑھاؤ آمنت باللہ وملائکتہ. تو کہتے چلو مسلمان کر کے تو میں نکاح تو مسلمان کا کروں اس کے بعد یہ جانے جہنم جانے میری جان سے تو گئے نا. میں نے جب نکاح پڑھا تھا میں خدا کو کہوں گا مسلمان. اس وقت میرے سامنے کلمہ پڑھا کافر بھی ہو تو مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھنے سے مسلمان تو ہو گیا نا. وہ الحمدللہ مولوی اپنے پیسے حلال کرتا ہے بڑا سمجھدار ہوتا ہے. مولوی بالکل فکر نہ کرو بالکل ٹھیک ٹھاک پیسے حلال کر کے کھاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھایا ایمان کی شرطیں پڑھائیں ایجاب قبول کرایا باقاعدہ گواہ لے گیا گواہوں کے سامنے اقرار ہوا یا دستخط ہوئے یا انگوٹھا لگا میں نے نکاح مسلمان کا کیا ہے. اب میرے بعد وہ نماز نہ پڑھیں شام کو پھر کافر ہو جائیں وہ جانے ان کی مرضی. میں کہا کام جانے رہے نہ رہے میں نے تو اپنے پیسے لے لیے نکاح کر دیا. گناہ بہرحال جب قرآن میں احادیث میں اس کی تخصیص موجود ہے. حضور نے فرمایا سبع الموبقات
کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں، تو اس کو کبائر کہا گیا، باقی سب ورنہ گناہ تو گناہ ہے۔ ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہے انتقام لینے کے لیے، دوسرا مشورہ دیتا ہے کہ مارو تو نہیں، اس کا بازو کاٹ دو، تو اتنا گناہ میں تو وہ بھی شریک ہے نا، بازو کاٹنے کا مشورہ کیوں دیا؟ یہ مشورہ کیوں نہ دے کہ نہ مارو، نہ بازو کاٹو، نہ ہڈی توڑو۔ ایک آدمی کسی عورت کے زنا کے وعدے پہ جا رہا تھا، پھر اس کو اللہ نے ڈر پیدا کیا، وہ رک گیا، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، جب واپس آیا تو پھر شہوت کا غلبہ ہوا تو اس نے کسی جانور سے گناہ کر لیا، تو بہرحال وہ بھی گناہ ہے۔ جب اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر شہوت رہ سکتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ سے ڈر گیا تھا تو توبہ کرتا، نماز پڑھ لیتا، ٹھنڈا پانی پی لیتا، اپنے آپ کو ذکر اللہ میں لگا دیتا، شیطان بھاگ جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پھر مشتری کر لے تو جائز ہو جائے، وہ تو بعض فقہاء نے قصے لکھے ہیں حالات کے احون الولیتین کیا ہوتی ہے۔ تم لکھنے والے خود مولوی ہو، تمہاری تحریر سے میں اندازہ کر رہا ہوں، تم خواہ چھیڑ رہے ہو، مسئلہ نہیں پوچھ رہے۔ کوئی شراب افیون سب حرام حرام ہے، یہ نہیں کہ بھئی چھوٹا نشہ، جب کرنا ہی حرام ہے تو پھر کیا مطلب کہ بڑے کو چھوڑ کے چھوٹا نشہ کر لے؟ کیوں کرے؟ مصمم ارادے کے ساتھ گناہ کو فوراً چھوڑے، یہ نہیں کہ تدریجاً آہستہ آہستہ بچوں گا۔ تم آگ لگا لو بدن کو، اس کو کہو ذرا مجھے آہستہ آہستہ جلانا، جتنی آہستہ آہستہ وہ جلائے اتنی آہستہ آہستہ تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ اب یہ ایک ہی آدمی لکھ رہا ہے، اب کیا کرے آپ؟ پگ پتہ نہیں کیا ہو، خنزیر کے، اچھا پگ، سوائن، ہیگ، پورکر، سپارگل، ہیم، یہ خنزیر کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے لکھا ہے کہ ان چیزوں میں یعنی جیسے مرہم، کریم، بسکٹ، چاکلیٹ، اس میں بھی خنزیر کی وہ چربی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح چیسو جیلاٹن ایک سیال مادہ ہے جو پیپسین، یہ خنزیر کا پتے سے بنتی ہے۔ اچھا جی، اینیمل شولٹنگ تیل ہے، اچھا اس میں بھی خنزیر کی چربی ہوتی ہے۔ برنس چاکلیٹ، رام آرک، یہ بھی اس میں بھی خنزیر ہوتی ہے، پیپسین میں بھی ہوتی ہے، یہ لیکس کیمی صابنوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو کافروں کے پاس بنتے ہیں، جو مسلمانوں کے پاس بنتے ہیں وہ نہیں ڈالتے، تو یہ بھی تحقیق ہو گئی، یہ سمجھ لو۔ یعنی جو کافر ملک کو یہ رکھ لیں، ویسے چونکہ یہ سب چیزیں لکھ لیں گے تو جو کافر ملک کو، مثلا ایک صابن ہے جو کافر ملک میں بنتا ہے، ایک صابن ہے جو پھر اسی مسلمان ملک میں بنتا ہے، تو مسلمان ملک احتیاط کرتے ہیں، وہ مادہ شامل نہیں کرتے، بلکہ اس کے بجائے ان کو اگر استعمال بھی کرنا ہو تو وہ اینیمل فیٹ کے بجائے ویجیٹیبل فیٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ حرام نہ ہو۔ میرا بچہ ہے، اس کی ٹانگ کی ہڈی میں کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو شفا کاملہ، ہر بیمار کی بیماریاں دور کرے۔ اگر ہم آئے پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے، ہم نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کر لیا، اب ہم انشاءاللہ جائیں گے مدینہ منورہ، تو واپسی پر بھی مدینہ منورہ سے اگر آپ سیدھے جدہ چلے جائیں تو پھر تو کوئی بات نہیں، اگر سیدھا مکے آئیں تو عمرہ کرنا ہوگا، کیونکہ مدینہ منورہ بھی میقات ہے، وہاں سے بھی بغیر احرام کے نہیں آنا چاہیے۔ آپ وہاں بیر علی سے، ذل حلیفہ سے باقاعدہ احرام باندھیں، مکے میں آ کے عمرہ کریں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک آپ کو اپنے ملک سے عمرہ مل گیا اور ایک آپ کو وہاں سے عمرہ ملے گا جہاں سے میرے پاک نبی نے عمرہ باندھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی خوش نصیب آدمی، اور 1 گھنٹہ لگتا ہے عمرہ کرنے میں، کون سا کوئی 10 دن لگتے ہیں۔ طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، السلام علیکم، تو آدمی ضرور عمرہ کرے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی اس کو دوبارہ قضا کرنا پڑے گا، ایک بکری دم بھی یہاں ذبح کرنی پڑے گی۔ کہتا ہے میں نے 2 دفعہ عمرہ کیا تو میں نے بال اس طرح پھر منڈوائے، لیکن تیسرا عمرہ کیا تو بال چونکہ نہیں تھے تو اس لیے نہیں منڈوائے، تو دوسرے میں بھی تو نہیں تھے۔ میرا بھائی بال ہوں یا نہ ہوں، چاہے ایک آدمی گنجا ہے وہ عمرہ کرے، وہ کیا کرے گا؟ اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے سنت پوری کی اور گردن اللہ کے آگے جھکا دی، ورنہ اللہ کو ہمارے بالوں کی کوئی ضرورت نہیں۔
ہم جو بکریاں ذبح کرتے ہیں گوشت وغیرہ، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ اللہ کو اس گوشت کی ضرورت، نہ اللہ کو اس کے خون کی ضرورت، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تو تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں کہ تم نے تعمیل حکم کی ہے کہ نہیں کی۔ اور جب بھی عمرہ کرو، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروائیں، اس طرح نہ پھروائیں تو سر پہ جتنی بال ہیں ان کا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ یہ جو 2-3 بال کاٹتے ہیں احرام سے بھی نہیں نکلتے، اور ایک بکری بطور دم بھی ان کو ذبح کرنی ہوگی، اور جب تک بال نہیں کٹائیں گے گویا وہ احرام میں ہیں، یعنی گناہ کریں گے تو حالت احرام میں کر رہے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا۔ اللہم اغفر لنا کل ذنب واحفظ عنا کل جنب وفرج عنا کل کرب۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ وہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما، یا اللہ تمام علماء، تمام دینی مدارس، مساجد، تمام دینی جماعتیں، تمام دینی اجتماعات کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما، یا اللہ استحکام نصیب فرما، یا اللہ امن و استقرار نصیب فرما، یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر و فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ تمام مجاہدین کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایسا چلنا